یہ کربلا میں ہوا انقلاب مقتل میں، یہ کربلا میں ہوا انقلاب مقتل میں، لہو میں ڈوب گیا آفتاب مقتل میں، لہو میں ڈوب گیا آفتاب مقتل میں، تمام کرب و بلا روشنی میں بھیگی ہے، تمام کرب و بلا روشنی میں بھیگی ہے، ہوا ہے قتل کوئی آفتاب مقتل میں، ہوا ہے قتل کوئی آفتاب مقتل میں۔ اور یہ موجی صاحب جلال پوری کا شعر کہ یہ زور بازوے عباس کا تقاضا تھا، یہ زور بازوے عباس کا تقاضا تھا کہ ڈھونڈتے تھے وہ خیبر کا باب مقتل میں، کہ ڈھونڈتے تھے وہ خیبر کا باب مقتل میں۔ میں انہی اشعار کے ذیل میں گزارش کر رہا ہوں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب عزت مآب فرحت عرفانی صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لے آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ نعرہ صلوات۔ یہ قصیدہ امام حسین علیہ السلام کی شان میں ہے، پر اس کی تمہید، اس کی یا تشریف سے کہہ لیجیے آپ، لیکن ہم لوگ نئی اصطلاح میں تشبیب نہیں کہتے، کیونکہ تشبیہ کے معنی ہوتے ہیں شبانہ باتیں کرنا، تو وہ ہمارے ہاں جائز نہیں ہے۔ وہ غزل کو کہتے تھے، عربی حضرات غزل کو کہتے تھے، اس لیے ہم لوگ تشبیب نہیں کہتے، تمہید کہتے ہیں۔ تو اس تمہید میں نور کی صفت بتائی گئی ہے۔ نور کی اعداد 256 ہیں، اگر اور نور خدا کا نام ہے، خدا کے ناموں میں سے ایک ہے، تو اس کی ابجدی حیثیت 256 کی ہے۔ اگر اسے کوئی یا نورو پڑھے تو اس کی حاجتیں بر آتی ہیں، اس لیے میں نے تمہید میں نور کو نقل کیا ہے۔ جو شہر غیب کا سورج نہاں ہے صدیوں سے، جو شہر غیب کا سورج نہاں ہے صدیوں سے، اسی سے نور کی تاب و تواں ہے صدیوں سے، اسی سے نور کی تاب و تواں ہے صدیوں سے۔ یہ رنگ و نور کی محفل جواں ہے صدیوں سے، یہ رنگ و نور کی محفل جواں ہے صدیوں سے، نظام عالم سود و زیاں ہے صدیوں سے، نظام عالم سود و زیاں ہے صدیوں سے۔ دیکھیے تنقید بہت ہی ضروری ہے، اور تنقید کا ہم لوگ پیپر بھی کرتے تھے تو یہ خیال رکھتے تھے کہ تنقیص نہ ہو جائے۔ دیکھیں گے آپ تنقید کتنی ضروری ہے۔ میں کہا میں نے کہ شعار مدح میں رہ جائے کیوں کمی کچھ بھی، شعار مدح میں رہ جائے کچھ کمی کچھ شعار مدح میں رہ جائے کیوں کمی کچھ بھی، نگارش ادب نگارش ادب نقطہداں ہے صدیوں سے، نگارش تنقید آج کی چیز نہیں، بہت پرانی ہے، کہ نگارش شعار مدح میں رہ جائے کیوں کمی کچھ بھی۔ زہرا ہے تو زہرا کے وزن پہ نہیں باندھ سکتے، بہت ایسا ہے۔ دیکھیں آپ تو کہیں الف کو گرا دے رہے ہیں،
کہیں ہے کو بڑھا دے رہے ہیں. تو یہ سب تھوڑی ضرورت کی چیزیں ہیں، کبھی وقت ملا تو میں بتاؤں گا. شعار مدح میں رہ جائے کیوں کمی کچھ بھی، نگارش ادب نکتہ داں ہے صدیوں سے جو تیرگی کا جگر چیر کر اجالے دے، جو تیرگی کا جگر چیر کر اجالے دے، گرجتے ابر میں برق تپاں ہے گرجتے ابر میں برق تپاں ہے صدیوں سے. اور اکنامیکل گروتھ کی بات سب کرتے ہیں ماشاءاللہ. میں جب پہلے 20-25 سال پہلے آتا تھا تو ایسی فضا نہیں تھی. دیکھیں آپ کہ ہوا ضعیف کام گرچہ ہے معمر وہ، ہوا ضعیف کہاں گرچہ ہے معمر وہ، یہ کاروبار زمانہ جواں ہے صدیوں سے، یہ کاروبار زمانہ جواں ہے صدیوں سے. یہ کوئی جدت دنیائے علم و فن تو نہیں. آگے سنیں گے آپ. یہ کوئی کہتے ہیں نا کہ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ اب تبدیلیاں کی جائیں، یہ ہے وہ ہے. تو یہ کوئی جدت دنیائے علم و فن تو نہیں، لسان مصحف حق بیاں ہے صدیوں سے، لسان مصحف حق بیاں ہے صدیوں سے. جو مہر تاب سفر پر رواں ہے صدیوں سے، جو مہر تاب سفر پر رواں ہے. صورت تو ایک ہی ہے، سفر پر رواں ہے صدیوں سے، اور اسی سے جلوہ گہ کہکشاں ہے صدیوں سے. ایک سورج جس سے 14 کہکشاں بنے. دیکھیں میرا ہی مصرع ہے، میں اپنے مصرع کے ذریعے یہ ہماری دنیا ہے، اس کی بھی ایک کہکشاں ہے، اور جو دوسری دنیایں ہیں رب العالمین کہتے ہیں نا اس لیے. تو یا مطلب جب یا لگا دیتے ہیں کہتے ہیں رب العالمین، اگر یا نہیں لگائیں گے تو کہیں گے رب العالمین. تو جانتے تو میں نے کہا کہ جو دنیایں ہیں ان کی اپنی گیلیکسی، لیکن ہمارا قرآن اس گیلیکسی پہ اترا. شعر سنیں گے آپ، کسی اور گیلیکسی پہ نہیں اترا. کہ ہماری، اور بچے سنیں کہ کہکشاں کا مخفف کہکشاں ہے، کہ ہماری کہکشاں پر کلام حق اترا، ہماری کہکشاں پر کلام حق اترا. دوسرا مثال سنیں آپ کہ ہمارے نفس پہ حق مہرباں ہے صدیوں سے، ہمارے نفس پہ ہماری، کیونکہ زمانہ بہت نیا ہے، نئے اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر، اور وہ گیلیکسیز کو سمجھتے ہیں، کہکشاں سمجھتے نہیں، آکاش گنگاؤں کو سمجھتے ہیں، آکاش گنگا جسے کہتے ہیں. کہ ہماری کہکشاں پر
کلام حق اترا، ہمارے نفس پہ حق مہرباں ہے صدیوں سے۔ غروب علم کا سورج کبھی نہیں ہوتا، غروب علم کا سورج کبھی نہیں ہوتا، تمام عرض پر جلوہ فشاں ہے صدیوں سے۔ میں علم کی سورج کی بات کر رہا ہوں کہ تمام عرض پہ جلوہ فشاں ہے صدیوں سے۔ اور جیسا کہ سورہ بقرہ میں بادلوں کا ذکر ہے کہ اگر بادل نہ برستے تو من و سلویٰ کی کھیتیاں نہ ہوتیں، زراعت نہ ہوتیں، تو شعر پہ میں پیش کر رہا ہوں، جو بزرگ حضرات ہیں سمجھیں گے، اور ضرورت ہے سمجھانے کی زیادہ، لیکن میں سلسلے کے شعر پڑھ رہا ہوں، اگر نہ سمجھ میں آئے تو کوئی بات نہیں، اگر سمجھ میں آئے دعائیں دیجیے گا کہ ہیں جن سے مزرعے شاماخوں گندموں فرزد، ہے جن سے مزرعے شاماخوں گندموں فرزد، انہی سے دولت آب رواں ہے، انہی سے دولت آب رواں ہے صدیوں سے۔ اب گریز سے اب مدح کی طرف آ رہا ہوں میں کہ نصیب عرض مدینہ، نصیب عرض مدینہ مقدر کعبہ، نصیب عرض مدینہ مقدر کعبہ، تمہارے دم سے جہاں ذوف شاں ہے صدیوں سے۔ معاف کریں، ایک شعر اس سے پہلے، کیونکہ خطابت میں نے یہ کیا ہے کہ کہیں پر تو اور آپ نہیں لگایا، ایک شعر پڑھ دوں تب اس شعر کو پڑھوں کہ تمہارا علم تمہارا خزینہ اخلاص، تمہارا علم تمہارا خزینہ اخلاص، ہماری روح کے اندر نہاں ہے، ہماری روح کے اندر نہاں ہے صدیوں سے۔ اور عزا کی تم سے ہی سب عز و شان ہے صدیوں سے، عزا کی تم سے ہی سب عز و شان ہے صدیوں سے، تمہارے ذکر سے روشن جہاں ہے صدیوں سے۔ تمہارے جب عزا نہ ہوتی، جن کا ذکر نہیں، تو ضروری تھا کہ ہم عزا کو بڑھاوا دیں کہ عزا کی تم سے ہی سب عز و شان ہے صدیوں سے، تمہارے ذکر سے روشن جہاں ہے صدیوں سے۔ اور نصیب عرض مدینہ مقدر کعبہ، تمہارے دم سے جہاں ذوف شاں ہے صدیوں سے۔ محیط صبر کا ہو گوہر یگانہ تم، محیط صبر کا ہو گوہر یگانہ تم، کہ جس کی ذو سے زمین ذوف شاں ہے، کہ جس کی ذو سے زمین ذوف شاں ہے صدیوں سے۔ یہ شعر خاص طور پر اگر ٹکرا گیا ہو
قافیہ تو میں کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن فکر تو الگ ہے کہ چراغ حق جلے اتنے، چراغ حق جلے اتنے کہ نور نور ہے حق، چراغ حق جلے اتنے کہ نور نور ہے حق، تبھی تو چہرے باطل دھواں ہے صدیوں سے، تبھی تو چہرے باطل دھواں ہے صدیوں سے۔ یہ آخری شعر بھی ہے اور مقطع بھی ہے، پیش نظر آپ کے ہے، غور طلب کہ زمین، شعر سنیں آپ، کہ رہین منت فیضان مرتضی فرخت، رہین منت فیضان مرتضی فرخت، ہر ایک محفل ہندوستاں ہے، ہر ایک کی رہین منت فیضان مرتضی فرخت، ہر ایک محفل ہندوستاں ہے صدیوں سے، جو شہر غیب کا سورج نہاں ہے صدیوں سے،